بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جو غیر معمولی محبت تھی وہ دنیا میں کسی خوش قسمت کے حصے میں نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناز و نعم کے ساتھ ان شہزادوں کی پرورش فرمائی۔ کبھی آغوش شفقت میں لیے نکلتے تو کبھی دوش مبارک پر سوار کیے ہوئے برآمد ہوتے۔ ان کی ادنیٰ تکالیف پر بے قرار و مضطرب ہو جاتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی صرف 8 ہی سال کے تھے کہ یہ بابرکت سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ دوستو، یہ کہتے ہوئے ایک مسلمان کا دل دہل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبوب ہستیوں کو آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 40 اور 50 سال بعد اس امت نے اس بے دردی اور فاقیت کے ساتھ قتل کیا کہ جس کا ذکر ہونے پر آج بھی تمام انسانیت لرز اٹھتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے اہل خانہ پر ڈھائے جانے والے مظالم سے تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگ واقف ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سنانے والے ہیں، جو اپنے آپ میں خود رنج و الم اور سفاکیت کے ایک دردناک داستان ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات زہر کے باعث ہوئی تھی۔ یوں تو آپ کو آپ کی زندگی میں متعدد مرتبہ زہر دیا گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ہر مرتبہ شفا نصیب فرمائی۔ لیکن جو زہر آپ کو آخری مرتبہ دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ زہر دینے کا یہ واقعہ مختلف کتب میں کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جلد ملاقات کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس خواب کے بعد ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پانی کے مشکیزے میں زہر گھول دیا گیا۔ اس مرتبہ دیا گیا یہ زہر ایک ہیرے کو پیس کر بنایا گیا تھا، جو اس وقت کے مطابق دنیا کا سب سے خطرناک ترین زہر کہلاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا ہے 80 ٹکڑے ہوئے، اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ قے کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پہ چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ جب کلیجے ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے اور کہا، اے بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ کیا آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ فرمایا، بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو مسکرا کر فرمایا، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی، اس تکلیف میں بھی مسکرایا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ جس تکلیف میں لوگوں کی ساری خوشیاں چھین جاتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا، جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی
تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا، لال تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان، یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن شہادت حسین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا۔ اس لیے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہرا اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لال محل ہے۔ دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا۔ ماں کا نام فروہ تھا۔ فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا، میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق، 29 صفر کو ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تدفین کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے تک لے جایا گیا تو مروان نامی بدبخت انسان نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین یہاں نہ ہونے دی، یہاں تک کہ یہ ذلیل انسان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر تیر چلانے سے بھی باز نہ رہا۔ دوستوں، یہ تمام باتیں اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ہی مکاتب فکر کے مورخین نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر کئی تیر چلائے گئے تھے۔ بہرحال جھگڑا و فساد سے بچنے کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسن کی جسد مبارک کو جنت البقیع کے قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس دفن کر دیا۔ دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو
زہر کس نے دیا؟ یہ بات پچھلے 1400 سالوں سے مختلف مورخین اور مفسرین کے درمیان اختلاف کا باعث ہے۔ بعض علماء اس بات پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو بعض لوگ اس بات پر سکوت اختیار کرتے ہیں۔ البتہ ایک عورت کا نام جو اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ہی مسالک کے علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا وہ جعدہ بنت اشعث کا ہے۔ مشہور مورخ بلازری کے مطابق یہ ایک یمنی عورت تھی جو اپنے باپ اشعث کی چالاکی کے باعث حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بنی۔ یہ پورا کا پورا خاندان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے نفرت کرتا تھا۔ یہی وہ عورت تھی کہ جس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پانی کے مشکیزے میں زہر ملا دیا تھا۔ دوستوں، مورخین اس سے آگے اور بھی شخصیات کے نام لیتے ہیں کہ جن کے کہنے یا اکسانے پر یہ زہر دیا گیا تھا، لیکن ہم اس متنازع موضوع سے دور رہتے ہوئے یہی پرسکوت ہو اختیار کرتے ہیں۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بے دردی سے شہید کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور اس کا عذاب نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔